چراغ، یہ دین کا نچوڑ نکالیں جو اللہ کہتا ہے سارے قصے میں آئے گا کہ ابلیس نے کہا میں اب ان کو گمراہ کروں گا اور تو ان کو شکر گزار نہیں پائے گا. یہ ٹیپ کا بند ہے کہ شکر گزار نہیں پائے گا. دین سارا کیا ہے؟ قم من الشاکرین، کہ ہر وقت شکر گزار رہو کہ ہمیں جو کچھ ملا یہ نہ ہماری کوئی قابلیت ہے نہ ہمارا اللہ نے کوئی قرض دینا تھا، اگر کسی کو زیادہ دیا تو اس کی مہربانی ہے، جب چاہے چھین لے. جس کو یہ اپنا فقر اور اپنی یہ محتاجی یاد رہتی وہ کرتا نہیں. اسی کا نمونہ اللہ تعالیٰ نے نماز رکھ دی کہ آ کر ہاتھ باندھو، رکوع میں جھک جاؤ، پھر زمین پر گر جاؤ، تاکہ تمہیں یاد رہے کہ تم اللہ کے حقیر بندے ہو. جو بھی انعامات نہیں اس کی مہربانی ہے، ورنہ تم اس کے سامنے اکڑنے کا کوئی حق نہیں رکھتے. اس لیے یہ نیاز فارسی میں ترجمہ کرتے ہیں عاجزی کرنا، اور دوسری طرف ہے شکرانہ. دو مقصد ہے نماز کے کہ آدمی اس نیت سے کھڑا ہو کہ میں اللہ کے سامنے بے بس ہوں، اس لیے مجھے اپنی عاجزی ظاہر کرنی چاہیے، ایسی علامتیں ہونی چاہیے جس سے مجھے یاد رہے کہ یہی حقیقت ہے نا تمہاری کہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو، اب جھک گئے اور زمین پر گر گئے. سجدے کو اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے قریب بندہ رب کے یہ دو چیزیں اگر ہوں گی تو نماز کا لطف آئے گا، کہ جب تم اٹھے ہو اس وقت اپنی فقر و احتیاج کا احساس ہے کہ اللہ کے ہم فقیر اور محتاج بندے، اور یہ بھی تمہیں یاد ہے کہ جو کچھ تمہیں ملا یہ چھینا بھی جا سکتا ہے، یہ اس کا محض انعام ہے. احسان مانو، شکر اور اظہار ہے فقر. تو ابلیس نے کہا شکر گزار نہیں پائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت آدم علیہ السلام کو خبردار کیا کہ اب تمہاری اور اس کی علانیہ دشمنی شروع ہو گئی، یہ تمہارا دشمن ہو گیا. اس کو جب میں نے کہا کہ دفع ہو جا یہاں سے تو اس نے اعلان کیا، وہ سورہ آرام میں آتا کہ اب تو نے مجھے چونکہ مردود قرار دے دیا، اب مہلت دے کہ میں اس کی اولاد سے بدلا لوں. اور سورہ بنی اسرائیل میں آتا کہ اتنے سخت لفظ ظالم اندھا ہو گیا دشمنی میں، لاحتہ نے کرنا ضروریت احتناق کیا کہ جیسے ٹڈی دل آتا اور فصلوں کو چاٹ جاتا، کوئی پتہ نہیں چھوڑتی وہ ٹڈی. فرمایا اب میں اس طرح اس کی نسل کو چاٹ دوں گا، اب میں انسانوں کو چھوڑوں گا نہیں، ان کے منہ میں لگام دوں گا اور دوزخ میں لے جا کر چھوڑوں گا، آگے سے پیچھے سے دائیں بائیں سے حملہ کروں گا، میں ڈاکو بن گیا. تو اللہ نے کہا کوئی پرواہ نہیں، جتنے تیرے ساتھ شامل ہوں گے سب کو میں جہنم میں بھر دوں گا، میرا کیا بگڑے، سوائے چند نیک لوگوں کے جو بچیں گے میرے لیے وہی کافی. نیکوں کی تھوڑی سی تعداد بڑی ہے، جو زیادہ ہوں گے تباہ ہو جائیں گے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ اے آدم اب تو اور تیری بیوی باغ میں داخل ہو جاؤ، کھاؤ پیو کھلا، اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ اپنا نقصان کر لو. ہمارے ہاں یہ بدقسمتی ہے کہ جو قرآن چاہتا تھا نا قصے کہانیوں سے جان چھڑا کر جو اصل مقصد ہے اس واقعہ کا اس پر ساری توجہ مرکوز وہ ختم ہو جاتی. اب تفسیروں میں شروع ہوگی بحث کہ درخت کون سا تھا. اب پلے کسی کے کچھ نہیں تھا، نہ اللہ نے بتایا تھا نہ رسول نے، کیا پتہ چلنا تھا. کوئی گندم کے پیچھے پڑ گیا، کسی نے کہا انگور تھا، کسی نے کہا زیتون تھا، کوئی کہتا انجیر تھی. جتنے منہ اتنی باتیں، تفسیریں بڑی بڑی. اور آخر بات وہی جو امام ابن جریر ابن کثیر نے کہی کہ یار درخت کا اگر بتانا کوئی فائدہ مند ہوتا تو اللہ رسول اللہ بتا دیتے، اور جنت میں کوئی درخت برا تو ہو ہی نہیں سکتی. درخت میں کیا خرابی تھی وہ، جنت میں کوئی درخت ہوتا، اور کیوں تمہاری عقل کام نہیں کرتی. اصل میں اللہ تعالیٰ نے جب یہ سارا مار کا گرم ہو گیا، ابلیس دشمن ہو گیا، اولاد آدم تھی، اب زمین پر آنا تھا، پیدا تو زمین کے لیے ہوا تھا، پہلے کیا دیا تھا کہ زمین میں خلیفہ بنانے والا آنا تو یہی تھا. مگر جیسے اصل منصب پر آنے سے پہلے افسروں کی ٹریننگ ہوتی ہے، ریہرسل ہوتا ہے، اسی طرح اللہ نے جنت میں رکھ کر جو کچھ اس دنیا میں ہونا تھا نا وہ نمونہ دکھا دیا کہ کیا حالات پیش آئیں. یہ سمجھو وہاں ٹریننگ ہو رہی تھی. اب ٹریننگ کیا، دین کا مزاج سمجھیں، جو جنت میں تھا وہی دنیا میں. شریعت کیا، جیسے وہاں تھا نا کہ سارے درخت چھٹی ہے جہاں سے جی چاہو، صرف اس درخت کے قریب نہ جانا. امتحان کے لیے درخت نہیں برا تھا، آزمائش. یہ حکم ماننا جو ہے تمہارے لیے ضروری ہے، اس کی نافرمانی نہ کرنا. دنیا میں بھی اسلام میں جو ہر شے کو کہتے ہیں نا یہ حرام ہے یہ حرام ہے یہ حرام، یا کہتے ہیں مولوی صاحب بتاؤ کہاں حلال لکھا، بالکل جھوٹے. جیسے جنت میں تھا کہ جو جی چاہے کھاؤ، یہی دین کہتا ہے کہ زمین میں جو کچھ پیدا کیا رب نے خلق لکم ما فی الارض، یہ جنت ہے تمہاری، سب کچھ تمہارے لیے بنا ہے. مگر جیسے ایک درخت نشان دے دیا تو اس لیے چند چیزیں، زیادہ نہیں، چند چیزیں جن کو کہہ دیا یہ حرام. جو وہاں ہوا وہی یہاں کہ ساری چھٹی ہے. آپ فروٹ کھائیں، شربت پئیں، انگنت ہے. دو چار چیزیں نا، شراب نہ پیو، یہ بھاگتا ہے آدم اسی درخت کی طرف. باقی اتنے کھانے ہیں، دودھ ہیں، شربت ہیں، سب ٹھیک ہے، جوس پیو، کھاؤ پیو جو چیز، صرف اس درخت کے قریب نہ جاؤ، تمہارا نقصان ہوگا.
تو شریعت کا مزاج بھی آپ اپنے ذہن میں بٹھائیں، حلال ڈھونڈنے کے لیے کوئی ضرورت نہیں، جو کہ بھینس کا دکھاؤ فلانے کا کوئی نہیں، سب حلال ہے ہمارے لیے، یہ سب کچھ پیدا جو کہتا حرام ہے وہ ڈھونڈ کر بتایا کہ آقا نے اگر کہا کہ اس درخت کے پاس نہ جانا وہ دکھاؤ، حرام کی دلیل کی ضرورت ہے۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ چیزیں سب حلال ہیں سوائے جن کے بارے میں مل جائے کہ یہ اللہ رسول نے حرام کیا، ورنہ حرام کرنے کا کسی کو حق نہیں۔ اللہ کہتا جو کچھ زمین میں سب تمہارے لیے کھاؤ پیو سوائے اس درخت کی طرح چند چیزوں کے کہ اس کے پاس نہ جانا، تو امتحان کے لیے، ورنہ درخت میں کوئی خرابی نہیں تھی، ٹیسٹ ہو رہا تھا اور بتایا جا رہا تھا انسان و حریص علیہ منع کہ تیرے اندر ایک خامی ہے کہ جس سے تجھے روکا جائے تو اس کی طرف بھاگتا ہے۔ بچے کو آپ جس چیز سے منع کریں گے وہ ادھر ضرور جائے گا، جس کو چھٹی دے رکھیں ادھر نہیں توجہ کریں گے۔ یہی خسرت ہے انسان کی جس کا بیان ہوا کہ کا سب ٹھیک ہے، کھاؤ پیو مزے سے جان، صرف اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تمہارا نقصان ہوگا، تم اپنے آپ کو نہ محروم کر لو گے بہت سارے نفعوں سے۔ مگر وہ نامراد جو تھا اس نے آدم علیہ السلام کو یہی سمجھایا، فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، پیچھے پڑ گیا، وسوسے ڈالے، قسمیں اٹھائیں میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اب اس میں بھی آتا کہ میں درخت کا جو ہے نا اس سے اللہ نے صرف اس لیے روکا تم فرشتے نہ بن جاؤ۔ اب سارے علماء سے پوچھنا چاہیے نا کہ جب آدم فرشتوں سے افضل تھا، سجدہ تم اس طرح کہتے ہو کہ سجدہ اعلیٰ کو کیا، تو یہ لالچ کیا ہوا پھر کہ ابلیس نے کہا کہ تم فرشتے بن جاؤ؟ وہ کہتا ہے یار فرشتوں نے تو مجھے سجدہ کیا، میں اوپر سے نیچے آدم تو نظر ہی قبول کروں؟ نہیں، آدم بھی سمجھتا تھا کہ مجھ سے بہتر ہے، اسی لیے اس لالچ میں آ گیا کہ میں فرشتہ بنوں، قرآن کے پیچھے چلو میں اپنی مرضی نہ کروں۔ مگر یہ بات غلط نکلی، فرشتہ کیا بننا تھا، پہلی عزت بھی جاتی رہی، جنت سے نکلنا پڑا۔ تو شیطان نے اس درخت کے بارے میں طرح طرح کے لالچ دے کر کے نفع اس میں ہمیشہ کے لیے آدمی زندہ ہو جاتا، مرتا نہیں، فرشتہ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، اس درخت کے سبب سے آدم علیہ السلام کو اور حوا کو پھسلا دیا، بھول گئے۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، اور جس عیش و آرام کی زندگی میں تھے، عزت سے جنت، اس سے اس نے نکال دیا، ختم ہو گیا وہ قصہ۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا، ہم نے کہا اتر جاؤ یہاں سے، بعضکم لبعض عدو، اب یہ میدان جنگ بن گیا آدمی، یہ اور اس کی نسل تمہاری دشمن ہوں گی، یہ جہنم لے جانے کی کوشش کرے گا، پیغمبر آئیں گے تمہیں ان کی باتوں کی وجہ سے جنت نصیب ہوگی مانو گے تو۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اب جنت ملے گی دوبارہ، رکھا اسی جگہ اسی لیے تھا ٹیسٹ کے لیے کہ تمہیں بتایا جائے کہ انسان ہونے کی حیثیت سے اصل مقام تو تمہارا جنت ہی ہے، لائق تو اس کے ہی ہے تم جنت میں رہو، مگر جیسے نافرمانی سے نکل گئے ہو اسی طرح اگر نافرمانیاں کی تو یہ پھر نہیں نصیب ہوگی، اور اگر تم نے یہ دوبارہ گم گشتہ فردوس حاصل کرنی، ہاتھ سے گئی جنت، تو میرے حکم ماننا، دوبارہ یہاں آؤ گے پھر نہیں نکالے جاؤ گے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اب چلے جاؤ زمین میں رہو بسو گے، وہیں تمہارے کھانے پینے کا انتظام ہوگا۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، یہیں ختم کروں گا۔ تو ایسے حکم ملنے پر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے، ان کو پڑھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول کی، ہے یہ اللہ تعالیٰ بڑی توبہ قبول کرنے والا اور مہربان، رستہ کھول گیا کہ غلطی ہو جانے کا کوئی ڈر نہیں، اگر تم بعد میں توبہ کر لو گے تو اللہ تعالیٰ فضل و کرم فرمائے گا، مگر حکم دوبارہ ملا پھر کے زمین پر اتر جاؤ۔ یہی سوچنے کی بات تھی کہ پہلے حکم ملا اتر جاؤ، پھر درمیان میں توبہ کا ذکر آیا، ہم نے سارا قصہ ہی اٹھ دیا کہ مجرم ہو کر زمین پر آئے، یہاں پھر کئی مضر روتے رہے۔ اللہ تو کہتا ہے دوبارہ حکم جو ملا اترنے کا وہ توبہ قبول کرنے کے بعد، توبہ تو وہاں ہی ہوگی، یہ کام گئے کہ ہم سے کیا ہوا، اور وہ کلمے بھی بتا دیے، ہم نے اپنی طرف سے گڑھ لی باتیں کہ عرش پر لکھا تھا حضور کا نام، اس کا واسطہ، اور قرآن خود بتاتا وہ کلمے کیا تھے، تمہاری کہانیوں کی کیا ضرورت۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اللہ ہم نے یہ کام کر کے اپنا بڑا نقصان کیا، جنت سے نکل گیا، تیری نگاہ میں مغضوب ٹھہرے، اگر تو بخشے گا نہیں اور رحم نہیں کرے گا تو ہم تو تباہ ہو جائیں گے، خسارے میں چلے جائیں گے۔ تو اللہ کہتا میں نے ان کی توبہ قبول کی، اور لفظ بھی قرآن کے کیسے پیارے کہ کلمے میں نے خود ان کے دل میں ڈالے، میں نے خود طریقہ سکھایا کہ اس طرح آپ کہو، فتاب علیہ